بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ نمل کا تعارف حاصل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ نمل مکی صورت ہے اور اس میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ صورت پچھلی صورت یعنی سورہ شورى کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کا بھی مختصر اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں نے اس بنا پر ان کی بات نہیں مانی کہ انہیں اپنی دولت اور اپنے سماجی رتبے پر گمنڈ تھا۔ اسی طرح کفار مکہ بھی گمنڈ میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہ سے نوازا تھا، لیکن یہ دولت اور بادشاہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانع نہیں ہوئی۔ اسی طرح سبا کی ملکہ بلقیس بھی بہت دولت مند تھی، لیکن حق واضح ہونے کے بعد اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس سیاق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور سبا کی ملکہ کا واقعہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کو بڑے مؤثر انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ نمل کے معنی عربی میں چیونٹی کے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس صورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا تھا۔ تاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ الذین، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون وانک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہی جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہیں، اور اس پر بھی جو اس آگ کے پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا۔ اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا تو وہ اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے وہ کوئی سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور ارشاد ہوا، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو۔
پھر برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ اور یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچیں کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا مگر انہوں نے ظلم و تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ اب دیکھ لو ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی اور سلیمان کو داؤد کی وراثت میں دی۔ اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ اور یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں حکمت والی کتاب عطا کی، ہمیں روشن نشانیوں والی کتاب عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اس کی روشن نشانیوں سے اور اس کی روشن آیتوں سے مزین فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو آسانیاں دیجیے اور ان سے بے شمار دعائیں لیجیے۔ جزاک اللہ۔